قیام کیا 3 دن تک ادھر، اور یہ بات طے کی گئی کہ ادھر جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں اس میں کون ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کون بچا ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت عبداللہ بن ابوبکر، ان کا غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چلانے والا. ذمہ داریاں تقسیم ہوئیں. مشرکین مکہ مختلف جگہوں پر کیا گفتگو کر رہے ہیں، اس کو جاننے کے لیے حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو متعین کیا گیا. یہاں بیٹھیں گے، وہاں بیٹھیں گے، وہاں بیٹھیں گے، پوری رپورٹ کلیکٹ کریں گے. اور شام ہو جائے گی، جب اندھیرا چھا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے رپورٹ پیش کریں گے. اور رات میں دیر گئے وہاں سے واپس ہوں گے، کھانا بھی لے جائیں گے وہ. اور قدموں کے نشان ان کے آنے جانے کے چونکہ بنے ہوں گے، تو عرب تو قدموں کے نشانات کے ماہر تھے، وہ جان جاتے تھے کہ ان کے قدموں کے نشانات ہیں. عامر بن فہیرہ جو ملازم تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بکریاں چراتے ہوئے رات دیر گئے، جائیں گے وہاں، دودھ نکال کر کے دیں گے گرم گرم تازہ تازہ، اور اس کے بعد اس راستے سے واپس ہوں گے جدھر سے عبداللہ گئے ہوں گے، تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں اور مشرکین کو اندازہ نہ ہو کہ کون گیا تھا کون آیا تھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو اس پورے پروگرام کو دیکھ رہی تھیں کہ اپنے بھائی کو بھیجنا، عامر بن فہیرہ کی خبر رکھنا، یہ سارا جو کام تھا اس کو مینج کرنے والی، اس کی منتظم اعلیٰ وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تھی. خواتین کا رتبہ کیا ہے؟ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین شامل ہیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ آخری دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا ہے تو حضرت اسماء نے کھانا تیار کیا، اس میں سوکھے کھانے بھی تیار کیے تاکہ اس سفر میں کام آئیں. اور جلدی جلدی یہ تھا کہ پاؤں پھٹنے سے پہلے وہاں سے نکلنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کھانا لے جانا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 8 مہینے کا حمل ہے، ایک روایت میں 7 مہینے کا، ایک روایت میں 8 مہینے کا. 6 کلومیٹر جاتی ہیں، وہاں پہاڑی چڑھتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کرتی ہیں. ارے کھانے کو تو باندھنا تھا اور باندھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب میں رکھنا تھا، تو بندھن بھول گئیں. حضرت اسماء نے اپنا نطاق نکالا، بیلٹ جس کو باندھتی تھی خواتین اس وقت، اس کے 2 ٹکڑے کیے. ایک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توشے کو باندھا، دوسرے سے اپنی کمر کو باندھا، اور توشے کو باندھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب میں لگا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئی. آپ نے فرمایا اسماء، دنیا کی ہر عورت نطاق لگانے پر مجبور ہے، اور دنیا کی ہر عورت کے پاس ایک نطاق ہے، یعنی ایک بندھن ہے، ایک بیلٹ ہے. تو وہ خاتون ہے جس کے پاس 2 بیلٹ ہیں، 2 نطاق ہیں. انت ذات النطاقین، تو 2 بندھن والی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے جنت میں 2 نطاق ہیں. یہ سفر ہجرت جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے، یہ اپنی ساری منصوبندیوں کے ساتھ اور حضرت اسماء کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وافردگی کیسی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کیسی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانا کیسے تھا. عبداللہ بن اریقیط مشرک تھے، مکہ سے مدینہ جانے کے جو راستے تھے ان سے واقف تھے. خالص دینی اور شرعی کام میں کسی مشرک کی مدد لی جا سکتی ہے. تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اگر وہ با اعتماد ہے، اگر وہ اعتماد والا ہے، مطلب اسے دھوکے کی توقع نہیں ہے، تو شرعی کاموں میں، دینی کاموں میں، عبادت کے کاموں میں مشرک کی مدد لی جا سکتی ہے. سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مدد لی ہے. ایک اور نقطہ جو ہمیں ملتا ہے وہ بہت عظیم ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین کی جو شمولیت ہے اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے سلسلے میں مردوں کے ساتھ ساتھ عظیم ہے. یہ جو سفر ہجرت ہے یہ صرف مردوں نے نہیں کیا، خواتین نے بھی کیا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت ہم پڑھیں، ام سلمہ کی سیرت پڑھیں، کیسے سفر ہجرت
میں انہوں نے قربانی دی. حضرت اسما جیسا کہ میں ابھی تذکرہ کیا, دین اسلام کے غلبے کے سلسلے میں جہاں مردوں نے قربانیاں دی ہیں خواتین نے قربانیاں دی ہیں. سفر ہجرت میں جہاں مردوں نے قربانیاں دی ہیں وہاں خواتین نے قربانیاں دی ہیں. اللہ رب العزت کا دین آگے بڑھے. تربیت کے مرحلے میں خواتین نے قربانی دی ہے, دعوت کے مرحلے میں خواتین نے قربانی دی ہے, ہجرت کے مرحلے میں خواتین نے قربانی دی ہے. اور آگے جو جہاد کا مرحلہ ہے, جہاد تو خواتین پر فرض نہیں ہے, لیکن کیا کریں گے, بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں شرکت کی ہے. اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں تلواریں چلائی ہیں. فرض نہیں ہے تو خواتین نے اس سفر ہجرت میں اپنا رول ادا کیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کو ایک خاتون نے مانیٹر کیا ہے, اس کے منتظم اعلیٰ تھیں.